अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स अक्सर आपसे मुख्तलिफ बीमारियों से मुतल्लिक बात होती है और आपको कुछ ज़रूरी टिप्स भी दी जाती हैं ताकि आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो। लेकिन अगर इन तमाम बीमारियों को मैं कैटेगराइज़ कर लूँ तो आज का ये टॉपिक आज की जो बीमारी है इसको मैं सबसे ज़्यादा टॉप रैंक रखता हूँ। उसकी वजह ये है कि अगर आप किसी बीमारी में मुब्तला हैं तो उसके असरात सिर्फ़ आपकी ज़ात तक महदूद रहते हैं। लेकिन अगर कोई शख़्स एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन का शिकार है तो उसके असरात ना सिर्फ़ उसकी ज़ात तक बल्कि उसके साथ-साथ उसकी फ़ैमिली और उससे बढ़कर इस माशरे तक भी उसके असरात जाते हैं। तो इस वजह से इस बीमारी को मैं सबसे ज़्यादा टॉप रैंक रखता हूँ। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में एक बहुत मनफी पहलू भी पाया जाता है और वो ये है कि कोई भी शख्स अगर एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन का शिकार है तो वो अपने आप को मरीज़ मानने के लिए तैयार नहीं है। हालाँकि अगर देखा जाए तो दुनिया भर में इसकी प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है और जैसे दुनिया भर में ज़्यादा है ऐसे ही हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी है और इसकी बेशुमार वजूहात हैं, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी हैं, बेशुमार इश्यूज़ हैं। और अगर कोई शख्स एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन का शिकार हो गया है तो कोई अनोखी बात नहीं है, इसका इलाज भी मौजूद है और आपकी काउंसलिंग करके उसको बेहतरी की तरफ आपको लाया जा सकता है। लेकिन सबसे पहली शर्त तो ये है कि आप ये बात मानें तो सही कि आप किसी बीमारी में मुब्तला हैं। आप रोज़ाना की बुनियाद पर देखते हैं अगर आप पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं किसी के साथ तो लोगों के अंदर चिड़चिड़ापन मौजूद है। लोग छोटी-छोटी सी बात पर लड़ने मरने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपनी बात के अलावा दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। उनकी तबीयत में चिड़चिड़ापन होता है, बेचैनी नज़र आ रही होती है। तो ये सारे जो सिम्पटम्स हैं ये एंग्ज़ायटी के ही हैं। लेकिन अगर आप उस शख्स को तो बहुत दूर की बात है, अगर आप अपने किसी फैमिली मेंबर को या किसी रिलेटिव को भी ये बात समझाने की कोशिश करें कि आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है और आपको इलाज की ज़रूरत है तो मेरे ख़्याल में बुरा मान जाएँगे। क्योंकि अगर आप किसी को कह देते हैं कि आपको एक साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है, तो ये तो एक बहुत बड़ी गाली समझी जाती है। ऐसा समझा जाता है कि जैसे आपने किसी को ज़हनी मरीज़ करार दे दिया। हालाँकि आप अगर किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, तो वो तो आपकी काउंसलिंग करेंगे और आपको दोबारा से ज़िंदगी में वापस लाने के लिए पूरी कोशिश ही करेंगे। तो ये हमारे एक माशरे का बड़ा एक मनफ़ी पहलू है। तो सबसे पहले तो ऐसे शख्स जो इस वीडियो को देख भी रहे हैं और अगर वो एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन का शिकार हैं, तो सबसे पहले तो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकालें कि आप जो हैं कोई ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गए हैं जिसका कोई इलाज नहीं है। दुनिया में अल्लाह ताला ने अगर कोई बीमारी पैदा की है तो हर बीमारी का इलाज भी मौजूद है और अगर इलाज नहीं है तो वो है आपकी सोच का और इस सोच को सिर्फ आपने खुद चेंज करना है। जब तक आप अपनी सोच को चेंज नहीं करेंगे, आप इस बीमारी से नहीं निकल सकते। दुनिया भर का बड़े से बड़ा डॉक्टर भी आपको इस बीमारी से नहीं निकाल सकता। तो सबसे पहले तो मैं आपको एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन में फ़र्क बता देता हूँ। एंग्ज़ायटी क्या होता है? ऐसी कंडीशन जो कि अभी तक आप किसी अनसर्टेनिटी का शिकार हैं, यानी कोई चीज़ें क्लियर नहीं हैं और मुस्तक़बिल की जो चीज़ें हैं, उनके सवालात आपके दिमाग में घूम रहे हैं और आप बेचैनी का शिकार हैं, परेशानी का शिकार हैं। यानी कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपके एग्ज़ाम हैं, आप उसकी तैयारी भी कर रहे हैं, आपकी तैयारी भी भरपूर है, लेकिन आपके दिमाग में ऐसे सवालात हैं कि पता नहीं आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, आपका पेपर अच्छा होगा या नहीं होगा। यानी कि अभी एग्ज़ाम आया नहीं है, आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में खौफ़ है कि जनाब पता नहीं पेपर कैसा आ जाएगा और आप उसको क्लियर कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। या फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप जॉब करते हैं और सुबह आपकी प्रेज़ेंटेशन है, आपकी तैयारी भी मुकम्मल है, लेकिन आपके दिमाग में खौफ़ है कि पता नहीं आप अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेज़ेंट कर सकेंगे या ना कर सकेंगे और उसकी वजह से बेशुमार सवालात आपके दिमाग में आ रहे हैं और इस एंग्ज़ायटी की वजह से जो आप डिलीवर करना चाह रहे हैं सुबह को, वो भी नहीं कर पाते बाज़ औक़ात। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो कि एंग्ज़ायटी के ज़ुमरे में आती हैं, यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि अभी तक आपने फ़ेस नहीं की, लेकिन खौफ़ आपके दिमाग में मौजूद है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। ये तमाम चीज़ें हैं एंग्ज़ायटी। और डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन ऐसी कंडीशन यानी कि जब आपने कोई लॉस या फिर कोई नुकसान उठा लिया, यानी कि आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, क्वेश्चन पेपर अब आपके सामने आ चुका है और आप कह रहे हैं कि काश मैंने ये चैप्टर भी तैयार कर लिया होता तो ये क्वेश्चन जो मेरे सामने आया है, इसको मैं अटेम्प्ट कर लेता। या फिर आप को जो प्रेज़ेंटेशन असाइन की गई थी, उसमें मुख्तलिफ़ चैप्टर्स थे और आपने कुछ चैप्टर्स स्किप कर दिए, लेकिन उन्हीं चैप्टर्स की वजह से आपकी प्रेज़ेंटेशन अच्छी नहीं हो सकी। अब आप फेलियर की वजह से बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि काश मैंने वो भी ऐड कर लिया होता तो मेरी प्रेज़ेंटेशन अच्छी हो जाती। तो ये जो आपके नुकसान उठाने के बाद सवालात आपके दिमाग में आ रहे होते हैं, ये डिप्रेशन का बायस बनते हैं। एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन के जो लोग होते हैं, उनमें जो सिम्पटम्स देखे जाते हैं, वो बेचैनी का शिकार रहते हैं, परेशान रहते हैं, दिमाग में मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात उनको घेरे रखते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा सवाल जो है वो उनको परेशान किए रखता है
اور اکثر جو یہ مریض ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ جی انہوں نے آخری دفعہ پتہ نہیں ان کو کب دماغی سکون ملا تھا، یعنی کہ ان کا دماغ اتنا زیادہ پریشان رہتا ہے اور ایسی انسرٹنٹی کا شکار رہتا ہے کہ وہ ان کو بالکل سکون سے نہیں رہنے دیتا، اور اس کی وجہ سے ہی ان کو اکثر پیٹ کے مسائل بھی رہتے ہیں، کیونکہ دماغ کی وجہ سے آپ کا ڈائجسٹو سسٹم بھی اس پہ امپیکٹ آتا ہے، بیڈ امپیکٹ آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پٹھوں کے کھنچاؤ کا مسئلہ رہتا ہے، گردن میں اور سر میں ان کو درد کی شکایت ہوتی ہے۔ تو یہ تو چند ایک ایسی چیزیں جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، لیکن بلیو می کوئی جو شخص انزائٹی یا ڈپریشن میں سفر کر رہا ہے وہ میرے الفاظ ان کی ترجمانی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ لوگ اپنے آپ کو سوسائڈ کرنے پہ یعنی کہ خودکشی کرنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں، اپنی زندگی ختم کر لیتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ تمام پریشانیاں، وہ تمام سوالات اس شخص کے دماغ پر اتنے زیادہ حاوی ہو جاتے ہیں کہ وہ شخص اپنی زندگی، جو کہ ایک بہت انمول چیز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، آپ اس کو بھی ختم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ نہ صرف اس کو ختم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں بلکہ انزائٹی یا ڈپریشن کی وجہ سے آپ اپنے قریبی لوگوں کو، اکثر آپ نے سنا ہوگا نیوز پیپر میں، ٹیلی ویژن پہ، کہ کسی شخص نے اپنے فیملی ممبرس کو جو ہے قتل کر دیا۔ تو یہ کوئی نارمل سمٹم نہیں ہوتے، آپ اتنا زیادہ جو ان سوالات کی وجہ سے، ان پریشانیوں کی وجہ سے اتنا زیادہ ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں، آپ کا دماغ اتنا زیادہ معوف ہو جاتا ہے کہ آپ اتنے بڑے بڑے اسٹیپ لے جاتے ہیں کہ اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس کی اگر ہم کازز کی بھی یہاں پہ بات کرتے چلیں تو یہ جینیٹیکل پرابلم بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ موروثی طور پر آپ میں اگر ٹرانسفر ہوئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹل فیکٹرز بھی موجود ہیں، اگر آپ ایسے انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں جو کہ سوٹیبل نہیں ہے، جہاں پہ آپ کافی زیادہ ڈپریسڈ ماحول دیکھ رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی آپ اس بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ نیورو کیمیکل چینجز کی وجہ سے بھی اس بیماری میں آپ مبتلا ہو سکتے ہیں، جیسے کہ سیروٹونن اور ڈوپامین، کچھ ایسے کیمیکل میسنجرز ہیں، اگر ان کی جو پروڈکشن ہے ان کی کم ہو جائے تو اس کی وجہ سے آپ جنرلائز انزائٹی ڈس آرڈر میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ یہ اس کی میجر کازز ہیں جس کی وجہ سے اس بیماری میں آپ سفر کر سکتے ہیں۔ انزائٹی یا ڈپریشن سے متعلق اگر آپ کسی ڈاکٹر یا کسی سائیکیٹرسٹ کے زیر علاج ہیں تو آئی سجیسٹ کہ آپ اس کو کنٹینیو کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چند ایک چیزیں جو کہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اس کو آپ کو ڈیفینیٹلی اپنی زندگی میں شامل کر لینا چاہیے، کیونکہ آپ اگر 1 سال 2 سال 3 سال تک صرف دوائیاں ہی کھاتے رہیں گے، صرف دوائیوں کے ہی ڈیپینڈنٹ رہیں گے، تو آپ اپنی زندگی میں کوئی بہت زیادہ تبدیلی نہیں لا سکیں گے۔ آپ دوائیوں کے بھی ڈیپینڈنسی کا شکار ہو سکتے ہیں، اور وہ ایکسپیکٹڈ رزلٹ آپ کو نہیں ملے گا جو آپ چاہتے ہیں یا جو آپ کی فیملی اس علاج سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے۔ تو آئی سجیسٹ کہ ان چیزوں کو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اور یہ کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں، آپ جس ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں علاج کروانے وہ بھی آپ کو یہی ساری چیزیں بتاتے ہوں گے، صرف ضرورت کس چیز کی ہے کہ آپ کو اپنے اندر ایک امنگ جگانی پڑے گی، آپ کو زندگی میں واپس آنا پڑے گا۔ سب سے پہلے تو آپ کو اپنے اندر ایک ڈیسیجن لینا پڑے گا کہ آپ خود بھی صحیح ہونا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو اپنی ول پاور اسٹرانگ کرنی پڑے گی، ادروائز صرف دوائیاں آپ کا کچھ بھی نہیں کریں گی۔ آپ 1 سال 2 سال 3 سال دوائیاں کھاتے رہیں گے، اس طرح سے آپ کو وہ رزلٹ نہیں ملیں گے جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اس وجہ سے آپ کی جو مایوسی ہے اس میں اضافہ ہی ہوگا، کمی نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ یقیناً اس ٹائم ڈپریس ہیں، پریشان ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے سب سے ناکام انسان آپ ہیں، سب سے زیادہ مایوس انسان آپ ہیں، سب سے زیادہ پریشانیاں آپ کے نصیب میں لکھ دی گئی ہیں۔ تو یہ ساری باتیں اگر آپ کسی انسان کے سامنے بیٹھ کے روتے ہیں تو آئی سجیسٹ کہ کسی انسان کے سامنے رونے سے بہتر ہے کہ وہ آنسو آپ اپنے رب کے سامنے نکالیں، جو کہ آپ کا مالک اور آپ کا خالق ہے، جو کہ آپ کا پروردگار ہے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ کیسے پاسبل ہے کہ ایک رب جس نے آپ کو پیدا کیا، جو کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اگر آپ اس کے سامنے روئیں گے تو وہ آپ کا ہاتھ نہیں تھامے گا؟ تو سب سے پہلے اس اعتماد کے ساتھ اپنے آپ کو اپنے رب کے قریب کریں، چاہے آپ جس بھی طرح عبادت کرتے ہیں۔ اس سے ہٹ کر میں ایک بات کر رہا ہوں، آپ اپنے آپ کو اپنے رب کے قریب کریں، اور جو آپ کے دل میں شکوے ہیں، جو آپ کی شکایتیں ہیں، جو آپ افسوس کا اظہار کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، وہ اظہار آپ اپنے رب کے سامنے کریں تاکہ آپ کا رب آپ کو تھام لے۔ اور جب آپ کا رب آپ کو تھام لے گا، جب آپ کا سر اپنے رب کے سامنے جھکے گا، تو وہ آپ کا رب آپ کو کسی اور کے سامنے جھکنے نہیں دے گا۔ اس چیز پر آپ کو بلیو ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو دوسری اہم چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اپنا جو سوشل نیٹ ورک ہے اس کو تھوڑا سا بڑھائیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو آئسولیٹڈ رکھیں گے، گھر کے کونے تک محدود رکھیں گے، آپ اپنے گھر والوں سے بھی زیادہ بات نہیں کریں گے، خاندان والوں سے تو بات کرنا بہت دور کی بات ہے، تو بھی آپ کی جو یہ دوائیاں وغیرہ ہیں کوئی اتنی زیادہ فائدہ مند ثابت نہیں ہوگی۔ تو اپنا سوشل نیٹ ورک بڑھائیں اور اچھی ہیلدی ڈسکشنز کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، باتیں کریں، تاکہ آپ کا مائنڈ جو ہے کچھ اور سوچنے پہ بھی مجبور ہو، بجائے اس کے کہ وہی چیزیں سوچتا رہے جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی فزیکل ایکٹیویٹیز کو بھی بڑھائیں، یعنی کہ آپ کوئی جم جوائن کر سکتے ہیں، آپ
صبح اور شام کے ٹائم واک یا جاگ وغیرہ کا جو ہے اہتمام کر سکتے ہیں، نیئر بائی کسی پارک وغیرہ میں جائیں، اور اگر آپ میرڈ ہیں تو اپنے کمپینین کو، اپنی مسز کو، یا اگر آپ فیمیل ہیں تو اپنے ہسبینڈ کو اپنے ساتھ لے کر جائیں. ڈیفینیٹلی وہ بھی چاہتے ہوں گے کہ آپ جو ہے اچھی زندگی کی طرف واپس آئیں، اور ڈیفینیٹلی وہ آپ کو سپورٹ کریں گے، اور وہ تبھی آپ کو سپورٹ کریں گے جب آپ خود سے بہتری کی طرف آنا چاہیں گے. ماحول کو چینج کریں، اپنے دماغ کو نکالیں ان چیزوں سے جن سوالات میں آپ پھنسے رہتے ہیں. مجھے پتا ہے کہ جن مسائل میں آپ اس ٹائم گزر رہے ہیں، میری باتوں سے شاید آپ کو اتنا زیادہ افاقہ نہ ہو، لیکن میں جو چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب تک آپ اپنے آپ کو ان چیزوں میں پھنسا کر رکھیں گے، تب تک دنیا بھر کا کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا جب تک آپ اپنی مدد نہ کریں. اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کرنا چھوڑ دیں. جب تک اپنے آپ کو کمپیئر کرتے رہیں گے تو آپ اپنے آپ کو، اپنے کانفیڈنس کو ختم کرتے رہیں گے. وہ ایک کہاوت ہے کہ کمپیریزن جو ہے وہ ہمیشہ آپ کی خوشیوں کا قاتل ہوتا ہے. جب آپ کمپیئر کرتے ہیں تو آپ کی جو موجودہ خوشیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. تو اپنی موجودہ خوشیاں جو ہیں ان کو سنبھال کے رکھیں. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے اس کو سنبھالیں اور مزید بہتر حاصل کرنے کی جستجو جاری رکھیں. اگر آپ اس بیماری میں مبتلا ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ یہ تمام چیزیں آپ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں. اس سے آپ کی زندگی میں بہت زیادہ پازیٹیو تبدیلیاں آئیں گی. اور ایک بہت اہم بات کہ اگر آپ کی فیملی میں یا حلقہ احباب میں کوئی ایسا شخص جو کہ انزائٹی یا ڈپریشن میں مبتلا ہے تو اس کو آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے. جب تک آپ اس کو سپورٹ نہیں کریں گے وہ اس بیماری سے باہر نہیں آئے گا. اس کو میکسیمم سپورٹ کریں، اس کی زندگی کو بہتری کی طرف لانے میں اپنا پورا کردار ادا کریں تاکہ وہ بھی آپ کی طرح ہی زندگی کو انجوائے کر سکے. اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.